بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صحیح راہ پہ چلنے میں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی رکاوٹ اپنے لیے بنا رکھی. آج جو خطبہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اسی رکاوٹ کے حوالے سے اپنے طرز عمل اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس رکاوٹ کی حقیقت کو اجاگر کرنے کی عاجزانہ کوشش کا حقیقی سا ارادہ لے کے آیا. اللہ کرے بات وہ ہو کہ اس سے کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کو دنیا و آخرت میں فائدہ نصیب. رکاوٹ یہ ہے میرے ایسے کہنے والے ناکارے اور بہت سے سننے والے یہ سب یہ بیٹھے ہیں، اگر دین کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہماری حیثیت خراب ہو جائے، معاشرے میں ڈیگریڈ ہو جائیں گے، لوگ ہم سے رشتہ کرتے ہوئے کنی کترائیں گے، لوگ ہمیں وہ پروٹوکول نہ دیں گے جو عزت والے لوگوں کو ملتا ہے، اور اسی قسم کی لمبی گردان ہمارے دماغوں میں چل رہی ہے. اور سننے والے حضرات و خواتین میں سے جن کے دماغوں میں یہ بات نہیں، اللہ کا شکر کریں اور اللہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ مجھ ایسے ناکاروں اور باقی سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے. کیا یہ بات سچ ہے؟ اور یہ اس بات کو پرکھنے والے کے لیے ان کا ارشاد گرامی سنتے ہیں جنہوں نے مجھے آپ کو اور پوری انسانیت اور پوری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جن کے قبضہ قدرت میں ساری مخلوق کے دل. اللہ کی بات کے لیے کیا مثال عرض کروں، ایک تصور لانے کے لیے اے سی دیکھیے، گرمی ہو تو ساتھی اے سی پکارنا شروع کر دے. اللہ مالک جب اپنا اے سی چلاتے ہیں تو گھروں میں چدریں اور کھیل اور بساؤ کا کمبل نکلا، ان کا اے سی چلتے ہی نقشہ بدلتا ہے کہ جو رب العالمین کائنات پر اتنی زیادہ قدرت اور کنٹرول رکھتے ہیں تو دلوں کی کیا حیثیت. آئیے ابتدا میں 16واں پارہ سورہ مریم آیت کریمہ 96 جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اللہ کی توفیق سے اس کے حوالے سے 5 باتیں ایک کر کے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل و دماغ کو صاف کر دے. سماعت فرمائیے. بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے، ایک ایک لفظ پر غور کرنے کا رکھیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ ٹوٹا پھوٹا آدمی اور ٹوٹا پھوٹا ارادہ یہ ہے اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کروں، کیوں کروں، کس پروز میں کروں، میرے پاس کیا ہے، کچھ نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، قریشی صاحب کیا ہے ان کے لیے؟ یقیناً انہی کے لیے، ایک ایک لفظ سن رہے ہیں، یقیناً اشرف صاحب یقیناً انہی کے لیے رحمان بہت بڑی محبت رکھ دیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ایک سودا ہے اور ایک اس کی قیمت ہے۔ اے فضل الہی، اے درانی صاحب، اشرف صاحب، ایمان اور عمل صالح لاؤ، میں رحمان کیا دوں گا؟ میں تمہارے لیے ہی عظیم محبت رکھ دوں گا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے تاکہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، لیکن مجبور ہوں نکما مثال کی طرف جانے کی طرف، شاید میں کچھ بات واضح کر پاؤں۔ مسجد کے باہر ریڑھی والا کہہ رہا ہے بچہ آئے، بوڑھا آئے، پوچھے جامن کیا دام ہے؟ کہ 300 روپیہ۔ 300 روپیہ جیب سے نکالے تو ریڑھی والا جامن دے گا یا انکار کر دے؟ جواب دیجیے۔ اگر وہ انسان ہے، مسلمان تو بہت بڑی بات، انسان ہے، فوراً اللہ کے بارے میں میرا آپ کا گمان کیا ہے؟ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی وفا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہو نہیں۔ اور پھر کس سے باوفا لوگ اپنی وفا کے ارادے پر قائم ہیں، لیکن ناگہانی حالات آئے، وسائل لٹ گئے، وفا نہ کر پائے، کہ اللہ کے خزانے لٹ جائیں، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو جائیں، دیوالیہ ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ وعدہ کے سب سے پکے اور اتنے خزانے، ساری مخلوق جو مانگے دے دے، ان کے خزانوں میں اور رائے برابر کمی نہ۔ آئیے اس قاعدہ کو، اس ضابطہ کو، اس اللہ کے دستور کو فضل الہی تک توجہ فرمائیے، اس رب العالمین کے دستور کو اچھی طرح گھروں میں لے جانے کے لیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے 5 باتیں سنیں۔ پہلی بات، ان الذین، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، لا الہ الا اللہ، اللہ یہ نبی فرمائے، ان کی بات میں شک و شبہ ہونے کی گنجائش ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا گفتار میں، بات چیت میں اور کون ہے؟ سب جواب دو۔ لیکن پھر بھی ہم
ہمارے دلوں میں اس حقیقت کو جاگرین فرمانے کے لیے اللہ شفقت انما. اس کے بعد سیجعل سین، اس کا معنی عام طور پر فوراً، جلد، سڈن، لیکن جب اللہ اپنے لیے فرمائیں تو یہ معنی نہیں. پھر اللہ جب سین یا سوفا کہیں تو معنی ہوتا ہے یقیناً. اللہ اکبر. اب فضل الہی مجھے پھر بھی یقین نہ آئے، اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے، یہ کھوپڑی رہنے کے قابل ہے یا ختم ہونے کے قابل. ایک سطر کی آج یا سوا سطر کی آج 2 دفعہ یقیناً فرما چکے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات لہو الرحمن. برابر کی بات، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آئے. لہو الرحمن ڈاکٹر توجہ کرتے ہیں. اللہ پاک نے عبارت، اس کی کنسٹرکشن کو، اس کی ترکیب کو، اس کی بناوٹ کو بدل دیا. کیا کیا؟ جو پہلے تھا وہ بعد میں لائے، جو بعد میں تھا وہ پہلے. تو کیا ہوا؟ ایاک نعبد. انہی کے لیے جاؤ میڈیا پر کروڑوں خرچ کرو، ساری دنیا کا جھوٹ بولو، وہ نہ ملے گا جو اللہ کی طرف سے اپنے غلاموں کو دیا گیا. لہم، بات سمجھ آ رہی شیخ صاحب؟ انہی کے لیے. یہ جو سودا ہے سب کے لیے نہیں خان صاحب، سودا سب کے لیے نہیں. کن کے لیے بولو؟ ایمان سب بولو، سب کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے ہاں وی آئی پیز کے لیے ہے. اور کون ہے وی آئی پی؟ جس کی ٹوپی بڑی ہو، جس نے ویسٹ کوٹ پہن کے ممبر پر خطبہ نہیں. کون ہے بڑا؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان والا اور اچھے اعمال والا. ٹوپی والا ہے، ننگا سر ہے، بہترین لباس والا ہے، پھٹے پرانے کپڑے والا، خوبصورت ہے یہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. ویل ایجوکیٹڈ ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی فرق نہیں. سودے کا دام کیا ہے؟ آمنو بولو وعملوا الصالحات. تو ہر ایک سے کتاب اور کھلا سودا ہے کہ جو کوئی یہ قیمت لے آئے، لاٹوں کی تعداد محدود نہیں. سودا تھوڑی تعداد میں نہیں، یہ ان کی طرف سے ہے جن کے خزانے کبھی ختم نہ ہونے والے. آؤ دام لے کے آؤ، ایمان عمل صالح. اور جو یہ دام نہ لائے وہ جو چاہے بن جائے، جھوٹا یا سچا، اس کے لیے نہیں. چوتھی بات جاعل سیجعل لہم الرحمن. اللہ اکبر. یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے، کچھ لے کے جائیں، ہمارے دل و دماغ میں خیر کا انقلاب پیدا کر دے. آئے چلے گئے، سفید کپڑے پہنے، ٹوپی پہنے آئے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. یا اللہ یہ نہ بہت ہو چکا. سیجعل لہم الرحمن، بہت توجہ ہو. کون رکھے گا؟ اس کے بعد جو ہے بڑی محبت، کون رکھے گا؟ ڈاکٹر صاحب کون رکھے گا؟ اور جو چیز اللہ رکھے
اس کو کوئی ہٹا سکتا؟ اس کے رکھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا؟ آئیے قرآن کریم کے دو مقامات سے صرف اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 11واں پارہ آخری صفحہ، سورہ یونس، آیت کریمہ 107۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر یا اللہ مجھے ٹھیک بات کہنے اور اسے دلوں میں اتار، وَإِن يُرِدْ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کے ساتھ اللہ کسی خیر کا ارادہ کرے تو کیا ہوگا؟ اپوزیشن آ جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا، سینئر ٹرمینیٹ کر دے گا، اڈیالہ جیل میں بھیج دے گا، دور ٹرانسفر کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب وہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کریں، کوئی بھی ان کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ ہوش کے ناخن ہوئے، پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ کوئی کہیں گی بڈھی مایو، اور انٹی شیطان کی چیری وہ بکتی آتے، دیکھو ایسے نہیں کرنا، ہم نے آپ کا رشتہ کرنا۔ عقل کی اندھی، رشتے کا کرنا تیرے ہاتھ میں ہے یا تیرے باپ کے ہاتھ میں ہے؟ رشتہ کرنے والے رب العالمین ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب ان کی طرف سے رشتے کا حکم آئے، ایک شیطان کی چیوی انٹی نہیں، ساری کائنات کی شیطان کی چیویاں مل جائیں، اس کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اور داڑھی نہ رکھنا، مارا جائے گا۔ اللہ تجھے ہدایت، سارے مل جائیں، جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، آیت کریمہ 2 سماعت فرمائیے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تعالی، یا اللہ میرے اور آپ کے دل میں بات اتار، اگر غلط ہے اللہ کہنے کی توفیق ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے، فلا ممسک لها، اس کو کوئی روکنے والا ہے۔ اذان ہوئی، حاجت بھی اور حاجی صاحب لگے ہوئے ہیں، بچی کے سسرال آئے ہیں، اقامت ہوئی، جماعت ہوئی، حاجی صاحب کا کھانا خراب ہوا، حاجت بھی اثر بھی برباد کی، مغرب بھی ضائع کی، اب عشاء بھی ہوگی، رات کو آرام سے پڑیں گی، اور جب وہ گئے تو نیم مردہ حالت میں بستر پر جا پڑی، کل پڑی۔ یہی کچھ ہونا کہ نہیں؟ کیا ہے؟ منی کے سسرال والے کیا کہیں گے؟ خاک ہے تیری پر، منی کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد تو رکھ۔ اللہ کی ناراضگی سے جس عمارت کا آغاز کیا جائے گا وہ عمارت بنے گی ریت پر،
مضبوط کے لیے بنانے تھے بڑے مضبوط کے لیے بن جائیں، یا پانی پر محلات تعمیر کرنے سے ماشاءاللہ بڑے شاندار محلات ہیں۔ اور یہ بات عورتوں میں بھی، کہنے والوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، اور کہنے والے نالائقوں میں بھی اور سننے والوں، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے۔ اور اس خرابی نے ہمارا بیڑا غرق کر، کالے ناراض ہو جائیں گے گورے، یہی کچھ ہے، کالے ناراض ہو جائیں گورے ناراض ہو جائیں۔ تو انسان ہے، ہم اسی طرح ذبح نہیں ہو رہے، دین ذبح ہو رہا ہے، اخلاق ذبح ہو رہا ہے، حیا ذبح ہو رہی ہے، اس لیے وہ گورے ناراض ہو، وہ کالے ناراض ہو جائیں گے۔ انسانیت چھوڑ اس کو، کچھ اور بن جائے۔ کوئی ہے ہماری زندگی؟ سود کے پیسوں سے گاڑی لمبی لی، قسطوں سے ساز و سامان لیا اور بڑا بزنس بن گیا، خاک پتے کھائی، پورا نظام سوائے تھوڑے لوگ۔ اللہ ہم کو زیادہ کرے اور ہم ناکاروں کو ان میں شامل۔ سارا نظام کیا اس پر نہیں چل رہا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تیرے سر میں کیا کریں گے؟ آگے خود کیا اور کر رہے ہیں۔ ابھی کسی نے درس کیا ہے؟ اشرف صاحب کیا کسی نے درس کرتا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اور جو رحمت وہ روک دے، نہ کالے نہ گورے، نہ مغرب نہ مشرق، نہ شمال نہ جنوب، پوری کائنات مل کر بھی اس رحمت کو کھو نہیں سکتی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے، اپنے پیارے ملک پاکستان اس کی حالت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اگر عزت کو ماپنے کا کوئی گراف ہو، فکر صاحب تجربہ کار آدمی کتنا اونچا جا چکے، سارے نمبر ہی ختم ہو گئے ہماری عزت، اس سے اوپر چلے ایسی زندگی۔ دکھ بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ کیوں ہے کہ اللہ کی جانب سے رحمت کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور اللہ کی طرف سے رحمت کے روکنے پر کوئی داد رسی کے لیے نہ آ سکے۔ کیوں؟ وہو العزیز، یہ ان کی جانب سے ہے جو سب پر غالب ہے، ان پر کوئی بات۔ الحکیم، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ معاذ اللہ بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، گستاخی نہ ہو جائے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ حماقت کی وجہ سے نہیں، وہ حکمت کی وجہ سے ہے کہ کس کو ذلیل کیا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، کس پر انعام کیا، اپنی مرضی حکمت۔ آئیے یہ جو حقیقت عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی عملی صورت قرآن کریم سے اور سنت طیبہ سے سنتے ہیں۔ اللہ جانے کتنے واقعات ہیں، ابھی 2 منٹ میں ایک واقعہ کا کچھ حصہ سنتے ہیں، اللہ توفیق دے تو بقیہ بات اگلے دن خود پر۔ فرعون اس نے فیصلہ کیا کہ بنو اسرائیل کے جتنے بچے ہوں ان کو ذبح کرو۔ تفصیلی بات ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے موضوع سے اس وقت جو متعلق بات ہے، اللہ کے حکم سے وہ بچہ پیدا ہوا
جس کی وجہ سے اللہ جانے کتنے بچوں کو وہ بدبخت ذبح کر چکے. اب اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ عزیز نے جن کا حکم سب پر چلتا ہے پر کسی کا نہیں چلتا، کیا کیا؟ اس شیر خار بے سہارا لاچار ماں کے بیٹے کو وہاں پہنچایا جہاں سے ذبح ہونے کے احکامات جاری ہیں. لوگ کہتے ہیں جادو گو جو سچ کر کے بولے، یہ بات اس محاورہ سے اللہ جانے ہزاروں میل کو. اب کیا ہوا؟ اللہ نے وہاں پہنچا. پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کا آغاز کرنے کا عزیزانہ ارادہ ہے. اللہ عافیت سے، ایمان سے کہنے سننے کی توفیق دے، اور جو بات عرض کی گئی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، سننے کو، کہنے کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ایک کچھ فہمی غلط بات، اس کے ادالے کے لیے عاجزانہ کوشش کا آغاز کیا. کچھ فہمی یہ ہے کہ اگر سیدھی راہ پہ آئے، دین پر چلے تو ستیہ ناش ہو. لوگوں کی نظر میں حقیر، گھٹیا اور نامعلوم ہمارے ذہنوں کے مطابق کیا کچھ بن جائے. قرآن و سنت اس بات کی شدت سے تردید کرتے ہیں. سورہ مریم اس کی آیت کریمہ 96 کے حوالے سے بات کا آغاز ہوا. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں جہاں بات رکی ہے وہیں سے عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.